علامہ مجلسی نے بہار میں اس کو کوٹ کیا ہے۔ شہید دست غیب شیرازی ہمارے ایک بہت عظیم عالم ہیں، انقلاب ایران کے فوراً بعد شیراز میں بم کے دھماکے سے مسجد میں ان کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے کتاب خاص لکھی ہے ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام شیطان، اپنے آپ کو شیطان سے کیسے بچاؤ، اس میں بھی یہ واقعہ بہت ڈیٹیل سے منشن کیا۔ اصل میں حدیث ہے، اور حدیث یہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام بنی اسرائیل کا ایک تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے پریکٹیکل میسیج اور فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا عبادت گزار تھا جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں لوگوں کی ایج بھی ذرا زیادہ ہوتی تھی، 100 سال 150 سال 200 سال، تو عمر زیادہ ہوتی تھی تو عبادت بھی زیادہ کرتے تھے۔ اچھا، اب کوئی بہت زیادہ اگر عبادت کرے تو سب سے زیادہ کون پریشان ہوگا؟ انہوں نے کہا شیطان، کیسے اس کو روکا جائے؟ شیطان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں، اس نے سارے 1 بائی 1 ساری ٹرک۔ اچھا، شیطان ہر کام خود کرتا ہے؟ نہیں بھائی، اس کے پاس ہم جیسے چھوٹے موٹوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں، وہ تو چھوٹے موٹے اپنے نوکروں کو لگا دیتا۔ شیطان وزٹ کرتا رہتا ہے، آج گیا، 1 سال بعد آیا، 5 سال بعد آیا، وہ آدمی اتنی ہی عبادت کر رہا ہے مسجد، بلایا اس نے اپنے چھوٹے شیطانوں کو، کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا عبادت گزار تمہارے ایریا میں ہے اور تم نے اب تک اس کو عبادت سے نہیں روکا۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم نے سارے ٹرک آزما لیے، سارے جو گناہ کے طریقے، ناکام رہا۔ شیطان نے کہا اچھا، اتنا سیریس مسئلہ، اب یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اب مجھ کو خود آنا پڑے گا اور دیکھو میں کیسے آتا ہوں۔ اور شیطان مسجد کے باہر ڈریس چینج کیا، بالکل ایک متقی پرہیزگار، اتنی بڑی سفید داڑھی، ماتھے پہ سجدے کا نشان، ایک بڑی تسبیح ہاتھ میں، مصلی بغل میں، لا کے اس کے برابر، مسجد تو سب کے لیے، مصلی بچھائے اور شروع نماز۔ اور بعد میں یہ جملہ کہا تھا، دیکھا میرا طریقہ؟ کہا نہیں سمجھ میں آیا۔ کہا جو مومن کسی طرح سے سیدھے راستے سے نہ ہٹے، اسے دین کے راستے سے ہٹانا۔ اب وہ عبادت کرنے والا، مسجد میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں لگائیے، اپنی نمازوں۔ چند دن گزر گئے، 1-2 گھنٹے نہیں، 2 ویک 3 ویک، اب برابر میں جو اصلی ایکچول عابد ہے وہ پریشان ہوا کہ ایسی نمازیں، بھئی میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد ذرا تھک جاتا ہوں، پگ وغیرہ دکھنے لگتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ یہ عبادت کرنے والا ایسی نماز، نہ کھانا کھائے، نہ سوئے، نہ آرام کرے، نہ اس کے پیروں میں کوئی تکلیف ہو، نماز ایک ختم تو دوسری تو تیسری تو چوتھی۔ دل میرا بھی چاہتا ہے اتنی عبادت کا، طاقت نہیں ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ بس موقع مل کے اس نے اس کو پکڑ لیا، کہا یہ بتاؤ کہ تم یہ اتنی عبادت کیسے کر رہے ہو؟ واٹ از دا سیکریٹ بیہائنڈ اٹ؟ کہا کہ نہیں کوئی سیکریٹ نہیں، بس میں عبادت کر رہا ہوں۔ کہا لیکن اتنی عبادت کہا تم نہیں کر سکتے ہو، مجھے ریل عبادت عابد، کہا نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو شیطان نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کون سا گناہ کر کے آئے ہو نماز پڑھنے؟ جب تک کہ گناہ نہ کرو گے نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ جتنا بڑا گناہ کرو گے اتنا تمہیں عذاب خدا یاد آئے گا، اتنا بڑا عذاب، نماز میں کنسنٹریشن بڑھے گا۔ یہ بات اس کے مغز میں آ گئی۔ اس نے کہا جتنا بڑا گناہ کرو گے، گناہ کی وجہ سے تمہیں نہ آرام کا دل چاہے گا نہ کھانے کا دل چاہے گا، ہر وقت تمہارے سامنے ہوگا عذاب، جہنم، آگ، سانپ، بچھو، اجزائے، کوڑے، وہ ساری چیزیں۔ ہاں یہ بات اس کے مغز میں آ گئی۔ امام نے کہا یہ عالم نہیں تھا، خالی نمازی تھا، عالم ہوتا تو سمجھ جاتا کہ کیا فراڈ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کہا اچھا تو پھر کون سا گناہ کروں؟ کہا کہ وہ گناہگار عورت۔ اچھا وہ کہاں ہوتی ہے؟ تو بہت شریف آدمی ہے، یہ جاؤ فلاں گھر، اس کی اتنی فیس ہے، فیس دے دینا۔ اب گیا یہ، اور اس کو اصل میں جانا ہے نماز کے لیے،
لیکن بہت بڑا گناہ کرنا ہے، کہا یہ سب سے بڑا گناہ۔ وہاں گیا، عورت نے دیکھا اگرچہ اس کا بزنس یہی ہے اور کوئی آدمی اپنے بزنس کو کھوٹا نہیں کرتا ہے، لیکن امام نے کہا پھر بھی یہ نمازی سے زیادہ علم رکھتی تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، کہا کہ یہ دروازہ آج تک سینکڑوں آئے اور سینکڑوں گئے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہماری فیس دے اور جو مقصد ہے پورا کر۔ ایسا آج تک نہیں آیا، کوئی نہ کوئی سیکریٹ ہے تیرے آنے کے پیچھے، تو لگتا بھی نہیں ہے کہ گناہ کے لیے آیا۔ بزرگ نے کہا کہ ذرا بکواس نہ کر، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے جا کے اپنی نماز کنٹینیو کرنا۔ ایسا اتنا بڑا نمازی پھر یہاں پہ کیوں آیا؟ کہا کہ بس وہ میرے ساتھی نے یہ بتایا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ وہ نمازی نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ ابھی تیرا کردار بالکل ٹھیک ہے، ایک بار گناہ کر کے اپنے تقوی کو اور اپنے کردار کو اگر نقصان پہنچا دیا کہ لاکھ تو اس کے بعد نماز پڑھے تجھے فائدہ نہیں ہوگا، وہ شیطان ہے، جا کے چیک کر لے۔ واپس آئے، واقعاً دیکھا کہ مسجد خالی، وہ غائب، مصلی بغل میں دبا کے رفو چکر۔ سمجھ بھی گیا کہ شیطان ہے۔ نماز شروع ہوئی، ادھر یہ عورت 1 گھنٹے کے بعد مر گئی۔ برابر کے گاؤں میں نبی رہتے تھے، ہاں نبی، رسول نہیں نبی۔ وہی آئی، جاؤ فلاں گھر پہ، فقط ماتت ولیت من اولیاء فغسلها وصلیها وکفنها ودفنها۔ فلاں محلے میں جاؤ، میرے ولی میں سے ایک ولیہ کا دنیا سے انتقال ہوا، ولی جا کے اسے غسل دو، کفن پہناؤ، نماز پڑھو اور دفن کرو۔ اب وہ آگے اور یہ سوچ کے آئے بڑی پردے دار، بڑی باحجاب، بڑی نمازی عورت ہوگی، اللہ نے اس کو ولی کہا ہے، ولی۔ محلے میں قدم رکھا، لوگوں سے پوچھا وہ گھر کہاں ہے؟ یا نبی خدا آپ؟ ابھی کل ایک بہت ہی متقی آدمی آیا تھا، آج تو آپ آ گئے؟ اس سے بھی کتنا ہی بڑا متقی ہو، نبی تو نبی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہا وہ میں گھر کے بارے میں پوچھ رہا، کہا وہ تو بدنام ترین اور گناہگار، سب سے بڑی گناہگار عورت۔ کہا مجھے تو یہ وحی آئی، خدا بندہ یہ میں کہاں آ گیا، غلط تو نہیں آ گیا؟ کہا کہ نہیں، اس گناہگار تھی، مگر اس نے ایک مومن کی 200 سال کی نمازیں بچائیں، 200 سال کے روزے بچائیں، 200 سال کا قرآن بچایا، 200 سال کی دعائیں کمیل بچائی، 200 سال کی عبادتیں بچائی ہیں، اس نے بچائی ہیں، یہ ساری عبادتیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں۔ 200 سال کی نیکیاں لکھی گئی ہیں، 50 سال اس کی ایج تھی، وہ گناہ تھے، نیکیاں زیادہ تھیں، میں نے فوراً اسے موت بھی اسی لیے دے دی کہ اب کوئی کسی قسم کا گناہ نہ کرے، چنانچہ وہ سیدھی جنت میں گئی۔ اب امام کا جو جملہ آج کی مجلس کی حد تک ہے، ورنہ اس میں بہت اہم جملہ وہ، ہوشیار رہیے ایسے لوگوں سے جو دین کے نام پر آپ کو بہکائیں گے۔ شرابی سے بچنا آسان ہے، دین کے نام پر بہکانے والے سے بچنا مشکل ہے۔ شراب خانے سے کوئی آواز اٹھے، آپ اس کو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، مسجد سے کوئی آواز آ جائے تو آپ بچا بھی نہیں سکتے، یہ بات کی چیز۔ لیکن خلاصہ امام نے کہا فرق دیکھو، اتنی بدترین گناہگار، مگر شریعت کی اتنی اس کے پاس معرفت تھی کہ 200 سال کی عبادتیں اسے گناہگار نے بچا لی، اور وہ اتنا بڑا نمازی تھا، علم نہیں تھا، اپنی ساری محنتیں ایک رات میں ضائع کرنے جا رہا تھا۔ چنانچہ خالی عبادت نہ کرو، اس کو بچانے کے لیے اپنے دین، اس کو بچانے کے لیے اپنی معرفت اور علم بھی بڑھاؤ۔